السلام علیکم بات کرو جناب. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا بات ہے بھائی؟ جی حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد طیب ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. شیعہ یا غیر شیعہ؟ میں تقریباً شیعہ ہوں، آپ سمجھیں کہ تقریباً. کیا یعنی گھرانہ آپ کا شیعہ نہیں ہے؟ نہیں، میرے نانا جو تھے وہ شیعہ تھے، اور میرے اب والد اور والدہ شیعہ نہیں ہے. میری اب جو وائف ہیں وہ شیعہ ہیں. میں اصل میں آپ سے بیسکلی کلمہ ہی پڑھنا چاہ رہا تھا، مگر اس سے پہلے میرے 2 سوالات تھے آپ سے، اجازت ہو تو میں کروں؟ جی. میری جو شیعہ کنورٹ اب میں ہو رہا ہوں، اب میں ریسرچ کر رہا ہوں پچھلے 1.5 سال سے، تو میں شیعہ صرف بیسکلی اسی لیے کنورٹ ہو رہا ہوں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو بیسکلی جو سنی اور شیعہ کا جو سب سے بڑا اختلاف تھا وہ امامت، اور پھر اس کے بعد اہل بیت اور جو صحابہ ہیں ان کو اہل بیت کے اوپر فضیلت دینا. تو یہ بات مجھے لاجکلی نہیں ہضم ہوتی تھی کہ انسان کیسے کسی کی فیملی کو چھوڑ کر، نبی کی فیملی کو چھوڑ کر صحابہ کی طرف جا سکتے. پھر میں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو مجھے پتہ لگا کہ کیا ظلم ہوئے. میں نے کافی 3rd پرسن ریسرچ بھی کی، سنی اور شیعہ اسکالرس کو چھوڑ کے، جو ہسٹورینز ہیں اور جو برٹش ہیں یا جو امریکن ہسٹورینز ہیں ان کو بھی ریسرچ. تو انہوں نے کامن باتیں شیئر کی کہ جی جو شیعہ کے ساتھ اور جو اہل بیت کے ساتھ جو ناانصافیاں جو ظلم ہوئے ہیں وہ بچپن سے پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر وہ امبریس ہی نہیں کی جاتی، بتائی نہیں جاتی لوگوں کو کہ کس طرح ہوا ہے. میرا 2 سوال میرے یہ تھے بیسکلی کہ اب جیسے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کامل نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے لیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو پھر کوئی قرآن کو کس طرح روک سکتا ہے کسی تک پہنچنے سے؟ کوئی قرآن کو کسی تک کس طرح؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری دین کی حفاظت کرے گا، صرف قرآن نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ پوری دین کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن دیکھیں بھائی قرآن کے الفاظ جو ہے نا، جو قرآن ہمارے آپ کے ہاں ہے، قرآن جو ہمارے پاس آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی پرنٹ ہوتا ہے پاکستان کا پرنٹ ہے، کوئی مثلا سعودی عرب کا پرنٹ ہے. پرنٹ تو بہت ساری جگہ ہوتے ہیں، ہم یہ تو ہر جگہ ہے. قرآن مجید جو ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں قرآن مجید نہ ہو. یعنی ہر جگہ جائیں، ہر شہر میں اگر لائبریری ہے تو حتماً اس میں قرآن ہے. میں امریکہ کے دور دراز علاقوں میں گیا ہوں، وہاں پہ بک سٹورز میں گیا ہوں تو وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا، لیکن قرآن فور سیل. لائبریریز میں تو ہر پبلک لائبریری میں قرآن ہوتی ہے. قرآن تو ہر جگہ ہے بھائی. تو اگر یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ تو ہر جگہ ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے. تو یہ کہ آپ دیکھیں یہ قرآن کیا کام کیا کرتا ہے بھائی، مجھے بتائیں. قرآن دین کا جو اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کے اوپر وحی نازل کی تھی، جو میسج تھا بیسکلی، وہ اس کا امپورٹنس کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہدایت کے لیے، رجوع کرنے کے لیے. تو قرآن تو ہر جگہ ہے، مسلمان ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں ان کے گھروں میں اور قرآن حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کو کیوں ہدایت نہیں ملتی؟ مسلمان ہر بات میں اختلاف کرتے ہیں، نماز میں، روزے میں. نماز میں اختلاف تو قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے. تراویح حق ہے، تراویح باطل ہے، تراویح ہے یا نہیں ہے. اور قرآن میں کوئی جاتا ہے تراویح ثابت کرنے کے لیے یا تراویح کو باطل ثابت کرنے کے لیے؟ نہیں چاہتا. یہ کوئی اور بھی مسئلہ اختلافی ہو، مثلا کوئی چیز آپ نے جاننا چاہتا، کوئی رجوع کرتا ہے بھائی؟ کون رجوع کرتا ہے قرآن کی؟ نہیں. کچھ مسائل ہے، تھوڑے سے مسائل. اس کی وجہ یہ ہے قرآن کے الفاظ ایسے ہیں میرے بھائی، قرآن کے الفاظ ایسے ہیں نا کہ وہ بہت عام جنرل انفارمیشن ہے. اللہ سے ڈرو، قیامت حق ہے، قیامت کے دن مثلا جہنم لے کے جائے گا، حساب ہوگا، وہاں پہ میزان ہوگا، نامہ اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے. یہ تو ایسی جنرل انفارمیشن ہے بھائی. یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ نے صرف اس کے امپورٹنس کی وجہ سے صرف اسی کے ذمہ داری لی ہے، باقی دین کو چھوڑ دیا ہے، تو بھائی اس میں ایسی کون سی ایسی بات ہے کہ اگر یہ بچ گیا تو بھائی پھر کوئی غلط کام دنیا میں نہیں ہو سکتا؟ اس طرح تو نہیں ہے. نہیں، مگر قرآن جو ہے وہ تو پھر امامت کے تھرو ہی چلتا ہے نا. اگر قرآن تو اگر آپ کسی کو بھی دے دیں تو وہ تو نہیں ورک کر سکتا جب تک اس کو سمجھانے والا یا پہنچانے والا. قرآن ایسا، دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ولا یزید الظالمین الا کیا، ولا یزید الظالمین الا ضلالا. لیکن ظالمین کے لیے وہ صرف، گناہ کاروں کے لیے وہ صرف اللہ سے دوری ہی کا باعث ہے قرآن. دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے قرآن مجید کا حفاظت کا، کہ اگر قرآن مجید میں ایک ایسی بات ہوتی نا کہ یہ سب مشکلات کا حل صرف قرآن ہے، صرف قرآن، اور سب دردوں کا دوا صرف قرآن ہے، اور باقی کی اتنی اہمیت نہیں ہے، سنت کی اہمیت نہیں ہے، اور قرآن کے معانی کا اہمیت نہیں ہے، تو پھر بات ٹھیک تھی بھائی. صرف قرآن کی حفاظت کر لیتا، قرآن کی حفاظت ہو گئی تو باقی سارا دین بچ گیا، دین میں اختلاف نہیں ہوگا، سب باتیں واضح ہوں گی. یعنی کوئی بھی شخص کسی سے اختلاف نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص شک نہیں کر سکتا، نہ توحید میں شک ہے، نہ نبوت میں شک ہے،
لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. اگر اس طرح ہوتا تو بات ٹھیک تھی کہ اللہ اگر صرف قرآن کو بچا لیتا نا تو باقی کیوں کہ باقی کی اہمیت نہیں ہے, باقی آگے پیچھے ہو گیا, کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا تو اس میں حرج نہیں. لیکن حق یہ ہے کہ سب کی اہمیت ہے, سب کی اہمیت ہے. قرآن کے الفاظ میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے, آپ پڑھتے ہیں, میں پڑھتا ہوں. اکثر مسلمان صرف قرآن کس وقت پڑھتے ہیں مجھے بتاؤ, کس وقت پڑھتے ہیں؟ نماز کے ٹائم پڑھتے ہیں. نہیں, پورا قرآن کب پڑھتے ہیں؟ بچپن میں پڑھتے ہیں. نہیں, جب کوئی مرتا ہے. ہاں, جب مرتا ہے وہ بچپن میں جب آمین وغیرہ ہوتی ہے تب پڑھتے ہیں. کیونکہ قرآن ماشاءاللہ ایسا ہے, قرآن مجید ایسا ہے کہ اکثر اس کا الفاظ جنرل انفارمیشن ہے, جنرل انفارمیشن ہے, عام روزمرہ کی چیزیں جو ہیں اس میں ہیں. الحمدللہ ہم بہترامی نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ جو ہے وہ آخرت کے مسلمانوں کے ہی کہ آخرت کے زیادہ کام آتا ہے. دنیا کا مثلا دنیائی امور میں اس میں مراجعہ کریں تو اس میں نہیں ملتا. تو میرے بھائی میرے عزیز, قرآن مجید تبیانا لکل شیء, جیسے قرآن مجید فرماتا ہے کہ میں ہر چیز کا بیان ہوں. لیکن اس طرح کہ اگر ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے تفسیر کی ہے, تعلیم قرآن دی ہے, اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو قرآن مجید ہر چیز کا بیان ہوتا, ہر چیز کا اس میں وضاحت ہوتی. وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا ہے, یہ ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا بیان ہے. تو ہر چیز کہاں ہے قرآن میں؟ ہم دیکھتے ہیں ہم اس ہر چیز ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہ کیوں ہے؟ یہ تبیان لکل شیء ہے, لیکن بشرط یہ کہ اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہو, جو قرآن کا جو باطن ہے, قرآن کا جو حق علم ہے وہ اس کے ساتھ ہو. لیکن وہ علم نہیں ہے مسلمانوں کے, وہ تفسیر مسلمانوں نے روایت ہی نہیں کیا ہے. یعنی مخالفین کے کتب میں آپ چلے جائیں, بخاری, مسلم, صحاح ستہ, مسند احمد بن حنبل, مسند بزار, معجم کبیر طبرانی, نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے تفسیر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر قرآن ہے ہی نہیں, سوائے 15-20 حدیث ہیں بس, ختم, اور کچھ ہے ہی نہیں قرآن. تو یہ ایسا کتاب میرے بھائی کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیا, اور وہ صرف قبرستان کے کام آ جاتا ہے, کیونکہ باقی امور میں وہ کہتا ہے تبیان لکل شیء ہوں, لیکن کیونکہ اس کے اصلی علوم ضائع ہو گئے, مسلمانوں نے نقل نہیں کیا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ختم, بات ضائع ہو گئے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ پر اللہ نے حفاظت کی تو فائدہ کیا پھر اس کا؟ اگر ایسی بات ہوتی نا کہ ایسی واضح بات ہوتی کہ اس کے باوجود اس سے جو مراجعہ کرتا وہ سب باتیں اس کو سمجھ آ جاتی, اور اس میں اختلاف کرنا یہ ناممکن تھا, تو پھر ٹھیک ہے. تو پھر اس کے حفاظت کا ذمہ داری لینا, اس کو بہرحال حفاظت کرنا وہ صحیح ہوتا, تو پھر وہ اس کی حکمت واضح تھی. لیکن اس طرح تو نہیں ہے, یہ الفاظ ہیں ہمارے درمیان, آؤ اختلافات ختم کرو مسلمانوں کو. مسلمان تو اسی قرآن ہی کی وجہ سے, قرآن ہی کی روح سے ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, نہیں کرتے بھائی؟ ایک دوسرے کو مشرک بناتے ہیں قرآن کی روح سے. وہ جو کاف تکفیر کرنا تو سب سے پہلے قرآن سے, کہ میرے پاس 10 آیتیں, اس آیتوں کی روح سے فلانی کافر ہے. تو بہرحال تو میرے بھائی قرآن میں میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا جو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہو کہ میں نے قرآن کی حفاظت کرنا ہے اس کو کمی بیشی سے. کوئی ایسی آیت نہیں. یہ سب مسلمانوں نے قرآن کی طرف نسبت دی, ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو نازل کیا ہے مذاق کے لیے نازل نہیں کیا, یہ آخری دین ہے, اور اس پورے دین کے حفاظت کا ذمہ داری لیا اللہ. یعنی جس طرح الفاظ قرآن ضروری ہیں, اسی طرح قرآن کے معانی بھی ضروری. قرآن کا جو تفسیر ہے, جو صحیح تفسیر ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے, وہ بھی ضروری ہے. اسی طرح سنت, حدیث, جو اللہ کے احکامات ہیں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, تعلیم دی, وہ قرآن سے کم نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہیں. کہ اگر اس میں ملاوٹ ہو جائے, ایک آگے پیچھے ہو جائے, اس میں کوئی حرج نہیں, وہ بھی ضروری. ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی جیسے 12 امام معصوم بنائے, اور وہ قرآن کے حافظ ہیں, ظاہر کے حافظ بھی ہیں, باطن کے بھی حافظ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کے حافظ ہیں. سر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر مطلب دین تو ہمارے پاس مکمل پہنچا ہی نہیں, دین تو پھر صرف اہل بیت کے پاس ہے. جو اصلی تو دین کامل ہے, بالکل حقیقی ہے. جو ہمارے پاس ہے دین ناقص ہے, دین ناقص, اس میں کوئی شک ہے بھائی, دین ہمارے پاس ناقص. لیکن جتنا ہمارے پاس پہنچا ہے نا وہ حق ہے, جتنا ہمارے پاس پہنچا ہے. لیکن اس وجہ یہ نہیں ہے, اس کی اللہ نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے, اللہ نے دین کامل بھیجا ہے. لیکن دین پہ جو گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کہ وہ تنہا تھے, وہ مثلا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. دیکھو میں سورہ جمعہ کی میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوشش کی ہے, اب کوئی سیکھنے والا نہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے. یہ آیت تم دیکھو عزیزو, ترجمہ بھی دیکھو, یہ میرا ترجمہ توڑی ہے. سورہ مبارکہ جمعہ ہے یا منافقین ہے؟ نہیں, جمعہ ہے, سورہ جمعہ کے بالکل آخر میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اگر میں اس کو ترجمہ کرتا پھر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا, کہ کہتے کہ شیعہ مولوی غلط ترجمہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ لو, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ مبارکہ جمعہ,
سورہ مبارکہ جو میں اس کو کچھ زوم ان کر دوں تاکہ آپ کو نظر آئے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا, اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائیں تو اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ کرام کو بازار میں کوئی سوداگر آیا, مثلا آپ کے شہر میں مسجد کے سامنے کوئی سبزی بیچنے والا ہے نا, کوئی کپڑے بیچنے والا ہے کہ بھائی کپڑے لے لو 100 روپے میٹر. صحابہ کرام دوڑ کے, وہ نہیں آرام سے نکلتے, دوڑ کے نکلتے ہیں. یا کوئی تماشا والا, تماشا کون دکھاتا ہے؟ مداری کوئی آتا ہے تماشا دکھاتا ہے. یہ صحابہ کرام کی حالت ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا, اور جب کوئی سودا بکتے دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ کو کڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ آئی نا بات آپ کو بھائی؟ ہاں طیب بھائی, دیکھیں ایک ٹیچر ہے, مثلا آپ سب سمجھے, آپ ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں, آپ وہاں پہ چل انگلش پڑھاتے ہیں, میتھ پڑھاتے ہیں, جو پڑھاتے ہیں نا, کلاس کے باہر کوئی شخص آتا ہے, وہاں پہ آلو چولے کوئی بیچنے آتا ہے یا کوئی مثلا کوئی کرتب دکھانے آ جاتا ہے, کلاس والے سب دوڑ کے نکلتے ہیں اور آپ کو کڑے ادھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ بتائیں آپ کی کتنی عزت ہے اس میں؟ ٹیچر, ایک ٹیچر کی حیثیت, دوڑ کے نکلتے ہیں, کوئی عزت نہیں رہا. تو اگر صحابہ نے دین صحیح نہیں سیکھا ہے, صحابہ کی جب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ان کی یہ حالت ہے, وَإِذَا رَأَوْا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار ہیں, آخری نبی ہیں, وہ فصاحت بلاغت کے ساتھ, معجزات کے ساتھ احکام بتاتے ہیں, دین و دنیا کی خیر بتاتے ہیں, ان کو کڑا چھوڑ کے وہ تماشا دیکھنے کے لیے بھاگتے ہیں, دوڑ کے جاتے ہیں, دوڑ کے جاتے ہیں. یہ حالت ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے کوئی تقصیر نہیں ہے کہ ان دین ہمیں پہنچا تو کامل نہیں پہنچا. تو لوگ ایسے تھے بھائی, ان پڑھ لوگ ہیں, قدر نہیں کرتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے یادداشت پہ پھر بھروسہ کرنا کہ بھئی ان کو یاد رہے گا, یہ سب پہنچا دیں گے. یہ تو مذاق والی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو بقیہ نے سیکھنا نہیں چاہا وہ سیکھ لیں وہ علوم کو اور ہم تک پہنچا دیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصیات تھے, جو ان علوم کے حامل تھے, ان کا دروازہ جلاؤ, ان کا گھر جلاؤ, ان کے زمین پہ قبضہ کرو, ان کو اپنے روٹی کا محتاج بناؤ, اور کسی کو ان کی طرف جانے نہ دو, کوئی ان کی اتباع کرے ان کو قتل کر دو, پھر انہی کو قتل کر دو, ذبح کر دو بری طرح سے. یا کی بات ہے, اگر دین ناقص نہ پہنچے تو کیا پہنچے گا؟ یہ پہلی بار تو نہیں ہے, اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں. پہلے جو انبیاء گزرے تھے ان کے کتب کے ساتھ کیا ہوا, ان کے شرائع کے ساتھ کیا ہوا, سب تحریف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مجھے بتاؤ. اور بھائی عیسائیوں نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو امانت کے ساتھ نقل کیا, امانت کے ساتھ نقل کیا, مجھے بتاؤ, چینج کیا کچھ بلا دیا ہے, کچھ چینج کیا. ہاں, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء ہیں اسی کے ساتھ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا متعدد احادیث میں کہ جو پرانے والوں نے کیا تم بھی کرو گے, تم بھی کرو. یہ پہلی بات تو نہیں ہے دین ناقص پہنچی ہے, جی ہاں ناقص, لیکن جتنے ہمیں ضرورت ہے اتنا ہمیں پہنچا. اہل بیت علیہ السلام نے میک شور کیا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب آئیں گے, جب ظہور کریں گے, جو ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے, ایک پیغمبر اولو العزم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, وہ سب اسرار دین کے ظاہر کریں گے, سب دین کے جو باتیں چھپائی گئی وہ ظاہر کریں گے. ایک وقت آئے گا, لیکن اس وقت تک جو ہمیں پہنچا ہے, جو ہمیں صحیح توحید کی ضرورت ہے وہ ہمیں پہنچا. اس طرح نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں پہنچا. ہم کہتے ہیں کہ سب نہیں پہنچا, ہمیں سب کچھ جتنا پیغمبر علم اللہ کی جانب سے لے کے آئے تھے نا, انفارمیشن لے کے آئے تھے, وہ ہمیں نہیں پہنچا. اور لیکن اس میں یہ قصور نہیں ہے, نہ اللہ کا کوئی قصور ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہے, اس میں قصور ہے ظالمین کا اور لوگوں کے, خود مسلمانوں کی بددیانتی کا. لیکن جتنا ہمیں پہنچا ہے, جو ضروری باتیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ پہنچی. توحید کیا ہے, اللہ کے صفات کیا, اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, ہم نے نکاح کیسے کرنا ہے, ہم نے طلاق کیسے دینا ہے, ہم نے روزے ماہ رمضان میں کیسے رکھنا ہے, ہم نے حج کیسے بجا لانا ہے, اور مختلف امور میں اہل بیت علیہ السلام نے میک شور کیا کہ یہ باتیں ہم تک پہنچ جائیں. لیکن سب باتیں وہ ممکن نہیں تھا اس زمانے میں کہ سب باتیں, یہ اس کا کوئی حامل ہو بھی نہیں سکتا نا, کوئی ظروف نہیں تھے, اس کا کوئی ظرف سے مراد میں یہ لیتا ہوں کہ کیپیسٹی بھی نہیں تھا کہ وہ سب باتیں سب لوگوں تک امانت داری سے پہنچ جائیں, اس کا وقت بھی نہیں تھا اس وقت. لیکن جو لازمی باتیں ہیں وہ صحیح باتیں ہیں, وہ ہمیں پہنچا اہل بیت علیہ السلام کے صدقے, الحمدللہ رب العالمین. جی سر, ایک اور سوال میرا یہ تھا, اجازت ہو آپ کی, تو یہ تھا کہ جی مطلب اب یہ سب چیزیں جو ہیں, مطلب جو ظلم ہوا اہل بیت پر, جو ہمارے تک دین ناقص پہنچا, اور جو رسول اللہ کے ساتھ یہ جو منافق تھے صحابہ سارے, اور ان کے ساتھ مطلب یہ سارا پھر فیٹ ہوا نا, مطلب یہ سارا سب اللہ کی مرضی سے ہوا. اللہ کی مرضی اس طرح نہیں کہ اللہ اس پہ خوش ہے, یعنی اللہ اس پہ ریوارڈ دے. اللہ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی گناہ کرنا چاہے اس دنیا میں تو وہ گناہ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ دنیا کس کے لیے, امتحان کے لیے. دنیا امتحان کے لیے, میرے اور آپ کے لیے نا. اب میں نماز نہ ہم دونوں نماز نہ پڑھیں,
چھوڑ سکتے ہیں نماز. کوئی مشکل ہے بھائی نماز نہ پڑھنا؟ مجھے بتاؤ کوئی مشکل ہے نماز نہ پڑھنا؟ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ نہ رکھیں کوئی مشکل ہے؟ کر سکتے ہیں یعنی روزہ بلا وجہ ہم روزہ کھا لیں, کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. ہاں یہ اللہ نے یہ ہمیں یہ آپشن دی ہے, اختیار دیا. یہ دنیا اختیاری ہے, جبر نہیں ہے اس دنیا میں کہ آپ مجبور ہیں روزہ رکھنا ہی پڑے گا. نہیں, آپ اللہ نے واجب کیا ہے کہ روزہ رکھو. آپ نہیں رکھتے اس کا گناہ ہے, قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. لیکن آپ اگر چاہو تو نہ کرو. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہی بنا ہے. یہ اللہ کے ارادے سے ہوا؟ جی اللہ کے ارادے سے ہوا. اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے, لیکن اللہ نے کیا یہ راضی اللہ اس بات پہ ہمیں ریوارڈ دے گا کہ ہم روزہ نہ رکھیں. ہم روزہ کرتے ہیں بھائی, اللہ یہ تو اللہ کی مرضی سے ہے. ہمیں کوئی ملامت نہ کرے, ہمیں برا نہ کہو. تو پھر تو اگر یہ ہے نا, پھر دنیا میں جتنے لوگ برے کام کرتے ہیں نا, کوئی قتل کرتا, کوئی آپ کا پیسہ اٹھا لیتا ہے تو اس کو برا نہ کہو, کیونکہ اللہ کی مرضی سے ہوا. اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہوا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوا. بھائی اللہ مرضی کیا مرضی اس کو بولتے ہیں؟ مرضی رضا اللہ کی رضا, یعنی اللہ اس بات پہ ریوارڈ دے گا, اللہ اس بات پہ ثواب دے گا. نہیں, اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. اللہ نے کہا کہ ظلم نہ کرو, کسی پہ بھی ظلم نہ کرو, چاہے بالخصوص انبیاء علیہ السلام پر, بالخصوص اوصیاء پر, ان سے محبت کرو, ان کی اطاعت کرو, ٹھیک ہے نا, اور ریوارڈ بھی کوئی نہیں دے گا. لیکن اگر کوئی چاہے بھلے, جی ہاں, ابھی آپ جائیں بم رکھ دیں خانہ کعبہ میں, نستجیرو بم رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی ہمیں پکڑے نا تو رکھ سکتے ہیں بھائی. دیکھیں کوئی کسی مسجد میں لوگ بم رکھتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, تو خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتا ہے. پہلے بھی مسلمانوں نے کیا, خانہ کعبہ کو مسمار کیا مسلمانوں نے. تو یہ کیا اللہ سے راضی ہے؟ نہیں, اللہ راضی نہیں ہے. لیکن یہ دنیا سسٹم ہی یہی ہے بھائی, اس کا کوئی اور طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ اچھے کو برے سے جدا کرنا, کہ اچھوں کو روز قیامت ان کو ریوارڈ دیا جائے, ان کو ثواب دیا جائے, ان کو جنت دیا جائے, اور جو فضول لوگ ہیں جنہوں نے غلط کام کیا ان کو جہنم بھیجا جائے. اس کے کوئی طریقہ کار ہی, یہ سسٹم اللہ نے بہت حکمت کے ساتھ بنایا, سسٹم بڑا حکیمانہ ہے. اور یہ بھائی دھوکہ دینا کہ اگر ظلم ہوا ہے تو اللہ راضی ہے اس سے, اللہ کوئی راضی نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو, اللہ راضی ہے, اللہ کی مرضی سے ہوا. یہ فراڈ ہے کہ نہیں بھائی؟ مجھے بتاؤ بھائی. ہاں فراڈ ہے تو میں تو اسی لیے سمجھتا ہوں. خیر ہاں, جن لوگ دیکھو یہود جو تھے نا, قرآن مجید میں آیت ہے وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, کہ یہود جو ہے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے. اپنے انبیاء کو بھئی ذبح کرو, قتل کرو, دیگچی میں ڈال کے پکا دو اس کو بیچارے کو, نبی کو. بہت سارے انبیاء گزرے, تو ظلم تو بہت ہوا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوا ہے, بس اس کو کچھ نہ. یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے بھائی, ایسا فراڈ عوام کو بیوقوف بناؤ. صحیح طیب صاحب, میں تو خیر جی ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو میرا یہ سوال تھا کہ غدیر خم پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ اٹھایا کہ من کنت مولا فاز علی مولا, تو پھر انہوں نے ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد امت کے لیڈر علی ہیں؟ سیدھا سیدھا بول دیتے. بولا ہے نا, آج آپ نے میری تقریر سنی ہے جو وہاں آپ سے کال کیا تھا, ایک فیصل صاحب نے کال کیا تھا, فیصل کال نہیں کیا سر تھا. میں نے نہیں سنی. ہاں وہ آپ سن لیں بھائی, دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اگر ان کے بعض فقرے نقل کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے اور فقرے نہیں ہیں, ان کے فقرات بہت ہیں. میں آپ کو خطبہ دکھا دیتا ہوں جو غدیر میں ان کا خطبہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. آپ سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے کسی نے کال کیا تھا, اس کا نام فیصل تھا, کراچی سے. انہوں نے بھی آپ ہی جیسا سوال کیا تھا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس بات پہ زیادہ زور نہیں دیا, مثلا مزید بیان نہیں کیا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے تو اس کے میں جواب میں آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں کہ جو باتیں نقل ہوئی ہیں نا, نقل ہوئی ہیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ وہ ہمارے معاصر نہیں ہے نا, ہمارے کنٹمپرری تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کنٹمپرری ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طیب بھائی؟ نہیں کنٹمپرری تو نہیں ہے, ہمارے ہم زمانہ نہیں ہے, وہ پہلے گزرے. تو انہوں نے جو کہا, جو کچھ ان سے نقل ہے تو لوگوں کے تھرو ہے, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے ذریعے سے نقل ہوا ہے. اور جن لوگوں نے نقل کیا ہے ان کے نظریات, ان کے اپنے تعصبات اور ان کے اپنے جس سیاسی ماحول میں وہ رہتے تھے اس پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. وہ تو اپنی ایڈیشنز ہیں, ان کی اپنی فیبریکیشنز ہیں. تو وہ اس کی بڑی وجوہات ہے. اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ ان کی جانب سے جو نقل ہے, یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 630 کے لگ بھگ ہے. یہ حدیث 11 ہے, 11واں حدیث ہے. یہاں پر حدیث غدیر کے متعلق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. روایت میں آپ کو دکھا دوں کہ اللہ کی جانب سے آیات جب نازل ہوئی ہیں, بہت سارے آیات نازل ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, آیات نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون.
آیت نازل ہوئی ہم حسبت ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. یہ آیات جب نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ سب مومنین کے لیے یا خاص ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے. وہ کون نقل کرتا ہے؟ خود راوی جو ہے اس کتاب کے مصنف. اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہے، سلسلہ روات بھی نہیں، یعنی بالکل نہایت ہی صحیح. تو یہ جب لوگوں نے سوال کیا تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان يعلمهم ولاة امرهم ويفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ امامت کا اعلان کرو، ولایت کا اعلان کرو، جیسے تم نے نماز سکھایا، زکات سکھایا، حج سکھایا، اسی طرح سکھا دو ان کو سب کچھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر فنصبنی للناس بغدیر خم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصب کیا غدیر خم کے مقام پر. پھر فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، یہ فرمایا جملہ. بہرحال میں اختصار کے ساتھ اس وقت سلمان نے پوچھا تھا، اسی وقت سلمان نے غدیر خم میں سوال کیا تھا یا رسول اللہ ولاء کماذا، یا جو آپ فرماتے ہیں من کنت مولا یہ ولا سے ولایت سے مشتق ہے، یہ کون سی ولایت آپ کی مراد ہے، کیسی ولایت آپ کی مراد؟ فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ولاء کولایت من کنت اولا به من نفسه فعلی علیہ السلام اولا به من نفسه. اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ جس طرح میں اولا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے، النبی سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین پر اس طرح حکمران ہیں کہ جتنے ان کے اپنی زندگی پہ حکمرانی ہے اس سے زیادہ ان کو حکمرانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح مؤمنین کو اپنی زندگی پر اختیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اختیار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح میں اولا بالنفس ہی ہوں، علی علیہ السلام اولا بھی من نفسه. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو ابو بکر اور عمر نے اس وقت کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا یا رسول اللہ هذه الآیات خاصة فی علی، یہ آیات جو آپ نے آیتیں پڑھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ صرف علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ ان کا حکم اسی طرح چلے گا جس طرح میرا حکم چلتا ہے، جس طرح آپ کو اپنی زندگی کا اختیار ہے اس سے زیادہ علی علیہ السلام کو آپ کی زندگی کا اختیار ہے، تو یہ صرف علی علیہ السلام کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی نہیں. بلا کا مطلب ہے یعنی جی نہیں. بلا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فیہ وفی اوصیاء الی یوم القیامہ، علی علیہ السلام کے لیے اور میرے اوصیاء جو روز قیامت تک آئیں گے. تو ابو بکر اور عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بینہم لنا، ان کو بیان کریے وہ کون ہے آپ کے اوصیاء قیامت تک. تو فرمایا علی اخی، علی میرے برادر ہیں، وہ وزیری اور میرے مشکل کشاں ہیں، وہ وارثی. وزیر کس کو بولتے ہیں؟ وزیر وہ شخص جو آپ کی مشکلات کو آپ کا بوجھ ہلکا کرنے والا، وزیر یعنی میرا بوجھ ہلکا کرنے والا. وہ وارثی میرے وارث ہیں، وہ وصی میرے وصی ہیں، وہ خلیفتی اور میرے جانشین فی امتی میرے امت پر، وہ ولی کل مؤمن بعدی اور میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہیں، ثم ابنی الحسن ثم ابنی الحسین، پھر میرا بیٹا حسن پھر میرا بیٹا حسین، ثم تسعۃ من ولد ابنی الحسین، اور پھر 9 امام آئیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نسل سے، واحد بعد واحد، ایک دوسرے کے بعد، القرآن معهم وهم مع القرآن، قرآن ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہے، لا یفارقونه ولا یفارقهم حتى يرد علی الحوض، علی حوضی، جب تک وہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہوتے، میرے پاس نہیں آتے، یہ ان کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الفاظ بہت زیادہ ہیں. اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے کتب کی طرف مراجعہ کریں کہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے وارث سے میرے جانشین ہیں ان کی طاعت کرو، یہ غدیر خم میں اور غیر غدیر خم میں نہایت کثرت کے ساتھ. جی سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری بڑی جرنی رہی ہے گناہوں سے اہل سنت اور پھر اہل سنت سے اب اہل تشیع، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آفیشلی کلمہ اگر ریسائٹ کروا دیں. جی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں بھی کلمہ پڑھوں گا انشاءاللہ. میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، ایک دل خوش کرنا چاہتا ہوں مومنین کا. عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، کتاب الامالی لشیخنا المفید رحمہ اللہ، شیخ مفید کی امالی ہے جو قم میں چھپی ہیں، یہاں پہ مجلس نمبر 9 صفحہ نمبر 74 میں حدیث نمبر 2 میں. یہاں پر حدیث طویل ہے، میں اس کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا نبی بلے ان اللہ یامرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطیبا علی اصحابک، اپنے صحابہ کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سکھاؤ، اپنے فضائل سکھاؤ اور اپنے فضائل بیان کرو.
انہوں نے اس طرح فضائل بیان کیا امیر المومنین علیہ السلام کے کہ ایھا الناس، اے لوگو، انا البشیر وانا النذیر وانا النبی الامی، میں مکے والا پیغمبر ہوں، میں بشیر و نذیر ہوں. انی مبلغکم عن اللہ تعالی فی امر رجل لحمہ من لحمی، فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک شخص کی میں شان بیان کروں، ایک شخص کی میں فضیلت بیان کروں، جس کا گوشت میرا گوشت ہے، جس کا گوشت میرے گوشت سے ہے، ودمہ من دمی، اور جس کا خون میرے خون سے ہے، وہو عیبۃ العلم، اور وہ علم کا خزانہ ہے، وہو الذی انتجبہ اللہ من ہذہ الامہ، وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے برگزیدہ فرمایا ہے، واصطفاہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو اوپر بلند کیا ہے، وتولاہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے حافظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود نے اس کی ہدایت کی ہے. وخلقنی وإیاہ من طینۃ واحدہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مجھ کو ایک ہی گل سے، ایک ہی مٹی سے بنایا ہے. ففضلنی بالرسالہ وفضلہ بالتبلیغ عنی، اللہ نے مجھے رسالت سے مخصوص کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے تبلیغ، میرے پیغام عالم تک پہنچانے کے لیے مخصوص کیا. وجعلنی مدینۃ العلم وجعلہ الباب، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کا خزانہ اور ان کو علم کے خزانے کا دروازہ وجعلہ خازن العلم، اللہ نے ان کو علم کے خزانے دار بنایا ہے. والمقتبس منہ الاحکام، جن سے ہم نے حکم لینا ہے، حلال و حرام لینا ہے. وخصہ بالوصیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرا مخصوص وصی بنایا ہے، وصیت خصوص ان کے لیے ہے. وابان امرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کیا ہے. وخوف من عداوتی، اللہ تعالیٰ نے تخویف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ دیا ہے کہ جو شخص ان سے بغض رکھے. وأوجب موالاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طاعت اور ان سے وفاداری کو واجب بنایا ہے. وأمر جميع الناس بطاعته، اللہ نے فرمایا ہے، سب لوگوں کو فرمایا کہ ان کی نام بھی نہیں بتا رہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کی سب طاعت کرو. وإنه عز وجل يقول من عاداه عادانی من والاه والانی، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اس شخص سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کیا ہے، جو اس شخص سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کیا ہے. ومن ناصبه ناصبنی، من خالفه خالفني، ومن عصاه عصاني، ومن آطاه آطاني، أبغضه أبغضني، ومن أحبه أحبني، ومن أطاعه فقد أطاعني، ومن أرضاه فقد أرضاني، ومن حفظه فقد حفظني، ومن حاربه حاربني، ومن عانه عانني، ومن أراده أرادني، ومن كاده فقد كادني. کہ جو ان کا طاعت کرے اس نے میری طاعت کی ہے، جو ان کی اذیت کرے میری اذیت کی ہے، اور جو ان سے مکر کرے اس نے میرے سے مکر کیا ہے، اور جو اس نے ان کو راضی کیا ہے اس نے مجھے راضی کیا ہے. اسمعوا ایھا الناس اسمعوا، اے لوگو سن لو اچھی طرح سے. لما آمرکم بہ واطیعوہ، جو میں آپ کو حکم دینے لگا ہوں اس کو اچھی طرح سے سن لو اور اس کی اطاعت کرو. فإنی اخوفکم عقاب اللہ عز وجل، میں تمہیں باخبر کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم میں عذاب دے گا اگر تم نے نہیں سنی. ثم اخذ بید علی امیر المؤمنین علیہ السلام فقال معاشر الناس هذا مولا المؤمنین وقاتل الکافرین، دست مبارک ہاتھ میں لیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں سنو کہ یہ مؤمنین کا مولا ہے اور کافرین کا قاتل ہے. وحجت اللہ علی العالمین، اور اہل عالم پہ اللہ کی حجت ہے. اللہم انی قد بلغت وہم عبادک وانت القادر علی صلاحہم، اے اللہ شاہد رہو کہ میں نے بیان کیا. اچھا بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واشہد ان واشہد ان علی علی امیر المؤمنین امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ رسول اللہ ووصیہ ووصیہ ووارثہ ووارثہ بلا فصل. بلا فصل. واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالم. سیدۃ النساء العالمین. واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان الحسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی محمد ابن علی وعلی ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحسن ابن علی والحجة المنتظر المهدی والحجة المهدر المهدي. حجج اللہ
يجدد الله وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول الله وخلفاء الله على خلقه وخلف الله ولا خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. آپ کو مبارک ہو میرے بھائی, آپ کو جزائے خیر دے, خدا عزت دے. تھینک یو, خدا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, خدا آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر میرے بھائی, یا علی من, تھینک